آج یہ مسئلہ عرض کرنا ہے کہ نمازی کے آگے کتنا وقفہ ہو، کتنا فاصلہ ہو تو ہم نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ نمازی کے آگے سے موضوع سجود سے کسی کا گزرنا نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ گزرنے والا مرد ہو، عورت ہو، گدھا ہو یا کتا ہو، یہ نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ نمازی کے آگے سے موضوع سجود سے گزرنا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ موضوع سجود سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام، مفتیان کرام نے یہ لکھا ہے، فتاوی رضویہ، بہار شریعت، در مختار وغیرہ میں ہے کہ موضوع سجود سے مراد یہ ہے کہ نمازی خشوع اور وضو کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو قیام کی حالت میں کھڑا ہو کر سجدے کی طرف نظر کرے، جہاں تک اس کی نظر کو جمائے گا سجدے کی جگہ پر، لیکن جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے تو وہاں تک وہ موضوع سجود ہوگا، اس کے درمیان سے گزرنا جائز نہیں ہوگا، اور اس کے آگے سے گزرنا جہاں موضوع سجود کی جگہ ختم ہو رہی ہے اس کے آگے سے گزرنا جائز ہے۔ موضوع سجود سے مفتیان کرام بعض نے 3 صفوف لکھی ہیں، بعض نے 5 صف، بعض نے 6 صف حد کی ہے۔ تو اگر نمازی کے آگے سترہ ہو تو ہم گزر سکتے ہیں۔ سترے کی مقدار کیا ہے؟ سترے سے کیا مراد ہے؟ تو شہادت کی انگلی کی مقدار موٹا یا درمیانی انگلی کی مقدار موٹا ہو اور ایک ہاتھ یعنی کونی سے لے کر یہ درمیانی انگلی کی تک اس کی جو ہے نا لمبائی ہو اور موٹائی جو ہے اس کی کم از کم شہادت کی انگلی جتنی ہو، تو وہ نمازی کے سامنے رکھ کے ہم گزر سکتے ہیں۔ یا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو سترے کی مقدار کو پہنچتی ہے تو وہ ہم بھی نمازی کے سامنے رکھ کے اس سے آگے گزر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مسافر ہے اور اس نے گزرنا ہے تو اس کے پاس سواری ہے تو وہ اپنی سواری کو نمازی کے آگے کرے گا اور گزر جائے گا، پھر اپنی سواری کو ہی آگے کر لے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص راستے میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی مفتیان کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس کے پاس، مسافر کے پاس کوئی چیز ہے جو ایسی جو سترے کی مقدار کو پہنچتی ہے وہ رکھ کے گزر سکتا ہے، ورنہ جو موضوع سجود کی جگہ مراد دی گئی ہے تو اس کے آگے سے گزرنا جائز ہے۔ یہ موضوع سجود جو 3 صف سے آگے سے گزرنا یا 4 صفوں سے آگے سے گزرنا، یہ بڑی مسجد کے بارے میں حکم فرمایا ہے مفتیان کرام نے۔ اگر کوئی مسجد چھوٹی ہے تو فرماتے ہیں پھر اس طرح اس کے لیے گزرنا جائز نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر اس کو آگے سترہ رکھنا پڑے گا، یا کوئی آدمی جو ہے وہ پیٹ کر کے نمازی کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے تو بقیہ گزر سکتے ہیں، وہ واپس پلٹ سکتا ہے۔ اس طرح درخت ہو گیا یا کوئی اور چیز ہم جو ہے نا وہ سترے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو امام یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر امام کے سامنے سترہ موجود ہے تو ہم مقتدیوں کے سامنے سے بھی گزر سکتے ہیں، یعنی امام کے آگے اگر سترہ ہے تو وہ مقتدیوں کے لیے بھی سترہ ہوگا، مقتدیوں کے لیے بھی سترہ کے قائم مقام ہوگا۔ اگر امام کے سامنے سٹینڈ والا پنکھا ہے تو ہم مقتدیوں کے سامنے سے بھی گزر سکتے ہیں اور امام کے سامنے سے بھی گزر سکتے ہیں۔ اور نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے؟ صحیح مسلم میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کو معلوم ہو جائے، یہ پتہ لگ جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا گناہ ہے، فرمایا وہ 40 برس یعنی 40 سال رکا رہتا ہے، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھاتا، اور اگر اس کو سب گناہ کا معلوم ہو جاتا۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نمازی کے آگے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا گناہ ہے تو فرمایا وہ 100 برس یعنی 100 سال رکے رہنے کو، اپنے پاؤں کو جما کر رکھنے کو جو ہے وہ اس سے بہتر سمجھے گا، اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، تو ہمیں ان نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں مسائل یاد رکھ کے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔